بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سنی علماء کونسل فتح جنگ کے سرپرست اعلیٰ علامہ قاضی تجمل حسین صاحب زید مجدہم، سنی علماء کونسل کے دیگر تمام ذمہ داران، عہدیداران و اراکین و معاونین، دارالعلوم غوثیہ کی انتظامیہ کے ذمہ داران اور مقتدر معزز موقر حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، مدرسین کرام، حضرت قبلہ سید سعادت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم، دیگر معززین علاقہ اور عوام اہل سنت، جملہ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اجتماع میں میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب دین اسلام کے علمبردار تھے، اور یہ ایک ہی دین کا تسلسل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی جانب وحی کی جیسا کہ پہلے صاحب شریعت نوح علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کرام کو وحی فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی
تو انہیں دعا فرمائی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار تو ہم دونوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمیں اپنا اطاعت گزار اور مسلم بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمہ بنا۔ اسی فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے پہلے بھی اور اس شریعت میں بھی تمہارا نام مسلم ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ، کیونکہ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرک تھے، تمام باطل ادیان سے ہٹ کر دین حق اسلام پر قائم رہنے والے تھے۔ اسے فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دور میں ان کی اتباع کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی آخر الزمان، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے وارث حقیقی یہی ہیں۔ لہذا دین روز اول سے ایک تھا، ایک رہا ہے اور آج بھی ایک ہے، مگر لوگ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو یا سنی ہو یا کیا ہو، تو دین ایک ہی تھا، شریعتیں مختلف تھیں، دین کے اصول، دین کے عقائد، دین کی اقدار تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں مشترک رہی ہیں، البتہ شریعتیں الگ الگ رہی، شرعی احکام میں تغیر، تبدل، ترمیم، تنسیخ، اضافہ ہوتا رہا ہے، تاکہ آن کے آخر النبیین تشریف لائے اور آپ کی شریعت تمام شرائع کے لیے ناسخ ہو گئی۔ اس لیے آج جو تورات و انجیل ہے، اس میں اگر کوئی چیز قرآن کے مطابق ہے تو اس کی ہم تصدیق کریں گے، جو قرآن کے خلاف ہے اس کی ہم تکذیب کریں گے، اور جو قرآن کے نہ موافق ہے نہ مخالف ہے اس کے بارے میں سکوت اختیار کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دین ایک ہے تو یہ مسالک کیا ہیں؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مسلک دین کی ضد نہیں ہے، یہ اسلام کی ضد نہیں ہے، یہ اسلام کی ٹرو انٹرپریٹیشن
اور صحیح تعبیر ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بھی فرقے گزرے، میری امت میں بھی فرقے ہوں گے، تو پوچھا گیا کہ پھر فرقہ ناجیہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرقہ ناجیہ وہ ہوگا کہ جو اس راہ پر چلا جس پر میں چلا ہوں اور میرے اصحاب چلے ہیں۔ لہذا ما انا علیہ سنت ہے، و اصحابی جماعت ہے، اور اس حدیث کی تعبیر ہے اہل السنہ والجماعہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علیکم بالجماعہ، تم جماعت کے ساتھ لازم رہو، کیونکہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا دست تائید جماعت پر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، تم سواد اعظم کے ساتھ جڑ کر چلو، وابستہ ہو کر چلو۔ کیوں کہ ان للانسان ذئب کذئب الغنم، جیسے بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، یأکل الشاة القاسیۃ او الناہیۃ، جو بکری ریوڑ سے دور چلی جاتی ہے، ریوڑ سے ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے، بھیڑیا اس کو شکار کر لیتا ہے، اس طرح سے جو لوگ جماعت سے ہٹ جائیں گے تو وہ شیطان کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ نے جماعت کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، جڑ کر چلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت واضح ہونے کے بعد جو رسول سے اختلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی اجتماعی راہ سے ہٹ کر کسی اور راہ پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اسے ہم اسی جانب پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی کسی کو گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے گمراہی کو اختیار کیا، ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ اور فرمایا کہ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے اور انجام ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے۔ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے احوال کو، آپ کی تقریرات کو کہتے ہیں۔ اقوال جو آپ نے ارشاد فرمایا، افعال جو آپ نے کیا، احوال جو آپ کی کیفیات تھیں، اور تقریر کے معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں۔ اردو میں تو ہم بولنے کو تقریر کہتے ہیں، اسے عربی میں خطاب کہتے ہیں۔ تقریر کے معنی ہے کسی چیز کو اپنے مقام پر ثابت رکھنا، جمی ہوئی رکھنا، اس کو قرار دینا۔ تو تقریر رسول کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور آپ اس پر خاموش رہے تو آپ نے اس کو انڈورس کر دیا،
آپ نے اس کو ثابت قدم رکھ دیا، آپ نے اس بات کو کی منظوری دے دی، لہذا وہ بھی حدیث کی تعریف میں آتا ہے۔ لیکن سنت کیا ہے؟ الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ امت کی اتباع کے لیے حضور نے جو راستہ مقرر کیا وہ سنت ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے صوم وصال رکھا، پیدر پہ روزہ رکھا کہ شام کو افطار نہیں، سحری نہیں، کنٹینیوس فاسٹنگ ہے۔ کچھ صحابہ نے آپ کی دیکھا دیکھی روزہ رکھا، دوسرے دن تیسرے دن بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے صوم وصال رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں رکھا ہے؟ نرض کیا کہ انک تواصل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ نے رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ اس لیے پیدر پہ روزہ رکھنا حضور کا فعل تو ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو اتباع امت کے لیے ہے۔ تو جب ہم اہل السنہ والجماع کہتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بتاؤ تم مسلمان ہو یا سنی ہو۔ تو یہ تاثر یہ ہے کہ گویا اہل سنت اسلام کی ضد ہے، کنٹریری ٹو اسلام ہے۔ اہل سنت اسلام کی ضد نہیں ہے، یہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے کہ جب ایک چیز کی کئی تعبیریں مارکیٹ میں آ جائیں تو پھر بتانا ہوگا کہ صحیح تعبیر یہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ پنجابی ہو یا پاکستانی، آپ سندھی ہو یا پاکستانی، آپ پشتون ہو یا پاکستانی، تو ہم کہیں گے کہ ہم پنجابی پاکستانی ہیں، ہم سندھی پاکستانی ہیں، ہم پشتون پاکستانی ہیں، ہم بلوچ پاکستانی ہیں، کیونکہ پنجابی ہونا، سندھی ہونا، بلوچ ہونا، پشتون ہونا یہ پاکستان کی ضد نہیں ہے، یہ پاکستان کے اندر ہے، یہ پاکستان کے تابع ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت و جماعت یہ اسلام کی ضد نہیں ہے، بس کہ اسلام کی صحیح تعبیر ہے، اسلام کی صحیح تشریح ہے۔ اس کے بعد پھر امت کا سفر جب چلا تو پھر فرقے پیدا ہوئے۔ مثلا امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں خوارج پیدا ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن کا سہارا لے کر معاذ اللہ حضرت علی کی بھی تکفیر کی، حضرت امیر معاویہ کی بھی تکفیر کی۔ نے پوچھا کہ جنگ صفین میں جب دونوں نے ایک ایک ثالث مقرر کرنے پر اتفاق کر لیا تو خوارج حضرت علی کی جماعت میں تھے، وہ نکل کھڑے ہوئے کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو اللہ کا چلے گا، اور آپ نے بندوں کو حکم بنا لیا اور ثالث بنا لیا۔ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میاں اور بیوی کے بارے میں
کہ فبسو حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، حل نہ ہو رہا ہو، تو ایک ثالث شوہر کی طرف سے اور ایک ثالث بیوی کی طرف سے مقرر کر دو۔ اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالی دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی میاں بیوی کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے ثالث بنانے کا حکم دیتا ہے تو امت کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے ثالث بنانا یہ قرآن کے خلاف کیسے ہو گیا؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کلمۃ الحق ارید بہا الباطل ان الحکم الا للہ، یہ کلمہ حق ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن اس سے باطل مراد لی جا رہی ہے۔ اس لیے پہلا فرقہ کہ جس نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا اور ان کے خلاف حضرت امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا اور جنگ نہروان اور جنگ حرورہ میں ان کو ان کے انجام بس سے دوچار کیا۔ آپ سے پوچھا گیا امشرکون ہم، کیا یہ مشرک ہیں؟ فرمایا کہ فروا من الشرک، یہ شرک سے بھاگ کر اسلام کی طرف آئے تھے۔ پوچھا گیا منافقون ہم، کیا یہ منافق ہیں؟ فرمایا کہ المنافقون لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ قیل فمن ہم، پھر عرض کیا کہ امیر المومنین پھر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ انہی خوارج کی مانوی اولاد اس دور میں داعش کی شکل میں، القاعدہ کی شکل میں اور مختلف صورتوں میں آج بھی موجود ہے کہ جو مسلمانوں کو تکفیر کر کے اور ان کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہیں۔ لہذا ان 2-3 دہائیوں میں جو فساد ہوئے تو یہ فساد انہی لوگوں کا تھا، اور یہ فساد دین کے نام پر، یہ شریعت کے نام پر کیا جا رہا تھا۔ فرمایا حضور نے پہلے بشارت دی تھی کہ ایک آپ بیٹھے تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص مسجد میں ہے، اس کو جا کے قتل کر دو، کون جائے گا؟ جناب صدیق اکبر گئے، واپس آئے، فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ وہ تو بڑی لمبی لمبی نمازیں رکوع سجود کر رہا ہے، کیسے قتل کر دو؟ پھر فرمایا آپ نے کہ کون جائے گا؟ حضرت فاروق اعظم گئے، کچھ دیر کے بعد آئے، پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ لمبے لمبے رکوع سجود میں مشغول ہے، کیسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ کون قتل کرے گا جائے گا؟ حضرت علی المرتضی تشریف لے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ سیکون من دئد ھذا، اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے اتنی تیز رفتاری سے نکلیں گے کہ جیسے تیر نشانے پر لگتا ہے اور گوشت کو کراس کر کے نکل جاتا ہے اور اس پر خون کا دھبا بھی نہیں لگتا، یہ اس طرح نکلیں گے۔ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ یقرؤون القرآن ولکن لا یجاوز حناجرہم
وہ قرآن پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پہلے بتا چکے تھے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے اور لوگوں کو، مسلمانوں کو کافر قرار دے کر اور ان کے سر قلم کریں گے، جیسے آج بم بلاسٹ ہو رہا ہے، خود کش حملے ہو رہے ہیں، تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امت میں ایک فرقہ آیا جن کو معتزلہ کہتے تھے۔ ان کا یہ تھا کہ عقل کی بنیاد پر ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے، جبکہ اگر ہم نے سائنس یا ٹیکنالوجی سیکھنا ہوگا تو آگے کی طرف دیکھیں گے، ہم نے دین سیکھنا ہوگا تو پیچھے کی طرف دیکھیں گے۔ جہاں سے دین چلا ہے، یہ دین چلا ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لہذا وحی ربانی کے مقابلے میں عقل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا اگر دین کی کوئی تعلیم ہماری عقل میں آ جائے تو یہ ہماری عقل کی سعادت ہے، اور اگر دین کی کوئی تعلیم، کوئی حکم ہماری عقل میں نہ آئے تو یہ ہماری عقل کی نارسائی ہے، نقص ہے، عیب ہے۔ دین حق ہے اور وہی حق ہے۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ اس لیے یہ جو عقلی فرقہ ہے یہ تب بھی تھا، یہ آج بھی ہے۔ سر سید احمد خان آیا، اس نے معراج کی بحث کی، ساری حدیثیں لکھی، پھر کہا کہ لا آف نیچر یا قانون فطرت یہ اٹل ہے، یہ غیر متبدل ہے، یہ انچینجبل ہے۔ لہذا اگر دین کی کوئی بات قانون فطرت کے خلاف ہوگی تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ لہذا اگر معراج کا واقعہ احادیث میں مروی ہے، احادیث صحیح بھی ہیں، 30 صحابہ کرام سے مروی ہیں، لیکن قانون فطرت کے خلاف ہے تو ہم اس کو رد کر دیں گے اور ہم کہیں گے کہ صحابہ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ کیوں؟ کہ قانون فطرت کیا ہے کہ کوئی جسم والی چیز آپ اوپر پھینکیں تو واپس زمین کی طرف آئے گی، وہ آلات وغیرہ کی مدد کے بغیر نہ فضا میں قرار پا سکتی ہے نہ جا سکتی ہے۔ تو اس جسم کے ساتھ انسان آسمانوں کی سیر کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا اس عقلی بنیاد پر سر سید نے معراج جسمانی کو رد کر دیا۔ اور بھی بعد والے ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ ہم کہتے ہیں جو قوانین فطرت ہیں وہ فطرت پر حاکم ہیں، یہ عالم اسباب ہے، سبب اور مسبب، علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قانون فطرت پر حاکم ہے، لیکن فاطر پر، پیدا کرنے والے پر حاکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قانون فطرت یہ ہے کہ مرد و زن، مادہ و نر کے تعلق سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت کا قانون ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، یہاں تک کہ اب سائنسدان کہتے ہیں یہ مادہ و نر درختوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ پپیتے کے باغات میں جائیں تو سب پر پھل لگا ہوگا، لیکن ایک پپیتا ایسا ہوگا جس پر پھل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ نر ہے، اس کی تاثیر سے باقی سب میں پھل پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اگرچہ قانون فطرت یہ ہے، اللہ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ مرد و زن کے تعلق سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے واسطے کے بغیر، حضرت حوا کو عورت کے واسطے کے بغیر اور حضرت آدم کو دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کر کے بتا دیا کہ اس کی قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا ایک عقل پرستوں کا طبقہ ہے جو پہلے بھی تھا، جو آج بھی ہے، جو عقلی بنیاد پر ماپتے ہیں۔ ابھی مجھے ایک صاحب نے سوشل میڈیا پر ایک کلپ دکھایا کہ کچھ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی عمر اتنے ارب اتنے کروڑ سال ہے، تو اس سے پہلے اگر خدا تھا تو کہاں تھا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو یونیورس ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ ٹائم اینڈ اسپیس کا نام ہے، یہ زمان و مکان کا نام ہے۔ تو جب یہ دنیا پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، یہ زمان و مکان تھا ہی نہیں، تو اللہ کہاں تھا؟ لہذا وہ اللہ کی نفی کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ نتشے نے کہا تھا کہ معاذ اللہ خدا مر چکا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ جو ماہر طبیعیات تھا، چند برس پہلے انتقال ہوا، اس نے کہا کہ میں نے ساری کائنات کو، خلاؤں کو دیکھا، آگے چل کر ایک بلیک ہول آتا ہے، ایک بڑا کنواں آتا ہے، اس میں جو چیز جاتی ہے پلٹ کے نہیں آتی، خدا مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ تو یہ خدا کا انکار کون کرتے ہیں کہ جن کا خیال یہ ہے کہ خدا ہماری عقل میں آ جائے تو ہے، ہماری عقل میں نہ آئے تو نہیں ہے۔ جبکہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَلَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ عقلوں کا احاطہ کر لیتا ہے، عقلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر عقل میں آ جائے تو محدود ہے، جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات پیدا ہوئی ہے، ایک باریک سا ایٹم تھا، اس کا ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کو بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، اور اس کے ٹکڑے بکھر گئے، کوئی زمین بنا، کوئی چاند بنا، کوئی سورج بنا، سیارے بنے، ثوابت بنے، کواکب بنے، نجوم بنے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ایٹم جس کے دھماکے سے یہ پیدا ہوئی، وہ کہاں سے آیا، وہ کب سے تھا؟ تو اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ کائنات نہیں تھی تو اللہ تب بھی تھا، اور جب یہ کائنات نہیں ہوگی تو اللہ تب بھی ہوگا، کیونکہ اس کی ذات زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ جو زمان و مکان میں سما جائے وہ محدود ہوتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو لامحدود ہے۔ اس لیے اللہ کی تعریف ہمارے علم الکلام میں ہے کہ اللہ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ اللہ علم ہے اس ذات واجب الوجود کا
واجب الوجود کا کسی دنیا کی زبان میں ایسا ایک لفظ نہیں ہے جو اس کے معنی کو ادا کر سکے، لیکن انگریزی میں اگر ہم کہیں تو سیلف ایگزسٹنٹ یا انفینٹ، یعنی جس کا وجود اپنی ذات سے ہے، جس کے بنانے میں کسی کا دخل نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہے اس کے بنانے سے وجود میں آیا، اور جب وہ چاہے گا فنا کر دے گا۔ کل من علیہا فان